السلام علیکم دوستو کیا آپ کسی ایسے حکمران کو جانتے ہیں جس نے اس جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دور سے پہلے صرف 5 سال کی مدت میں ایک ایسا روڈ بنوایا ہو جو دنیا کے 4 ممالک کو آپس میں جوڑتا ہو؟ نہ صرف روڈ بنوایا ہو بلکہ روڈ کے ساتھ ساتھ درخت بھی لگوائے ہوں اور مسافروں کے آرام و سکون کے لیے سرائے بھی قائم کروائے ہوں۔ انہی 5 سال کی مدت میں اس نے روپے اور سکوں کا نظام متعارف کروایا ہو اور زرعی زمین کی پیمائش کے لیے معیار مقرر کیے ہوں۔ اس کے علاوہ ڈاک خانے کا نظام اور بہت سے قلعوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اور بہت سے انتظامی اور تعمیری کام کروائے ہوں۔ 5 سال کی اس قلیل مدت میں اتنے سارے کارنامے سر انجام دینے والے حکمران کو دنیا شیر شاہ سوری کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے اسی عظیم انسان کے بارے میں 1451 سے 1488 تک دلی کے تخت پر سلطان بہلول کا قبضہ تھا، جو کہ ایک افغان سردار تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ افغان آباد ہوں۔ سلطان بہلول نے افغانوں کو نوکری، ذریعہ معاش اور دوسری سہولتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ سلطان کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے بہت سے افغان ہندوستان آنے لگے۔ سلطان کی اس آفر سے فائدہ اٹھانے والوں میں شیر شاہ سوری کا دادا ابراہیم خان سوری بھی شامل تھا۔ وہ اپنے بیٹے حسن خان سوری کے ساتھ ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا۔ شیر شاہ سوری 1486 میں پیدا ہوا اور شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان سوری تھا۔ آپ کے والد کا نام حسن خان سوری تھا، جو کہ کالکا پور کے مسند اعلیٰ عمر خان کی ملازمت کیا کرتا تھا۔ حسن خان نے 4 شادیاں کی تھی اور اس کے 8 بیٹے تھے۔ شیر شاہ سوری پہلی بیوی کے بطن سے تھا اور حسن خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حسن خان کی دلچسپی شیر شاہ سوری کی والدہ میں کم اور دوسری بیویوں میں زیادہ ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے شیر شاہ سوری اور اس کے والد کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے تھے، اور آخر کار ایک دن شیر شاہ سوری ناراض ہو کر جان پور چلا گیا اور جمال خان کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ جمال خان نے شیر شاہ سوری کے والد کے کہنے پر اسے سمجھا کر گھر بھیجنے کی بہت کوشش کی، لیکن شیر شاہ سوری گھر واپس نہیں گیا اور وہیں رہ کر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد جمال خان سے کسی معاملے پر مشورہ کرنے کے لیے حسن خان جون پور آیا تو اس کے دوستوں نے باپ اور بیٹے کے درمیان اختلافات ختم کرنے کی بہت کوشش کی اور شیر شاہ کو ساتھ لے جانے پر زور دیا۔ دوستوں کے کہنے سے باپ بیٹے میں اس شرط پر صلح ہو گئی کہ حسن خان اپنی جاگیر میں سے 2 پرگنوں کا انتظام شیر شاہ سوری کے سپرد کرے گا۔ پرگنے سے مراد آج کے دور کے لحاظ سے آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک ضلع۔ شیر شاہ سوری کو جن پرگنوں کا انتظام سونپا گیا تھا اس دور میں وہ سہسرام اور خواص پور کے نام سے مشہور تھے۔ ان پرگنوں میں کئی فوجیوں، ماتحت افسروں اور شیر شاہ سوری کے اپنے رشتہ داروں کی جاگیریں بھی شامل تھیں۔ شیر شاہ سوری چاہتا تھا اس پورے علاقے کو ایک منظم اور پائیدار حکومت دے، جس کے لیے ضروری تھا کہ ان پرگنوں کا انتظام عدل و انصاف پر قائم ہو۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ شیر شاہ سوری نے اپنے ان خیالات کا اظہار اپنے والد سے ایک خط میں کیا تھا، اور خط کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: عدل ہی ملک کی اہم بنیاد اور ترقی کی جڑ ہے، ناانصافی بہت خطرناک اور تباہ کن ہوتی ہے، ناانصافی حکومت کی بنیاد کو کمزور کر کے قوم کو برباد کر دیتی ہے۔ شیر شاہ سوری نے جب ان پرگنوں کا انتظام سنبھالا تو یہاں کے حالات بہت برے تھے۔ لوٹ مار کا بازار گرم تھا، اس کی لاٹھی اس کی بھینس کا راج تھا، جس خاص طور پر کسان ظلم کا شکار تھا، اور باغی سرداروں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ شیر شاہ سوری نے اپنی خودآگاہ صلاحیتوں سے ان تمام حالات پر قابو پایا اور اس علاقے کے نظام کو بہتر بنایا۔ شیر شاہ سوری نے کاشتکاری کے طریقے، لگان کی شرح اور وصولی کے نظام کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ شیر شاہ سوری نے آج سے تقریباً 450 سال پہلے زراعت کو ملک کے اقتصادی نظام کی بنیاد ٹھہرایا اور اعلان کیا کہ کسان ہی ملک کی خوشحالی کا سرچشمہ ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کی 450 سال پہلے کے حکمرانوں کو سمجھ آ گئی تھی، لیکن ہمارے آج کے جدید دور کے حکمرانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ شیر شاہ سوری کی ترقی اس کی ستیلی ماں کو بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان پرگنوں کا انتظام شیر شاہ سوری کے بجائے اس کا بیٹا سلیمان سنبھالے۔ سلیمان کی والدہ شیر شاہ سوری کے والد حسن خان کو بہت محبوب تھی، لہٰذا اس کے اصرار پر حسن خان نے شیر شاہ سوری سے ان پرگنوں کا انتظام واپس لے کر سلیمان کے حوالے کر دیا اور شیر شاہ سوری وہاں سے آگرہ کی طرف چلا گیا۔ سلطان سکندر لودھی کے زمانے سے آگرہ نے دارالحکومت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ 1517 میں سلطان سکندر لودھی کا بیٹا ابراہیم لودھی تخت نشین ہوا۔ شیر شاہ سوری نے آگرہ پہنچ کر ابراہیم لودھی کے مشیر خاص امیر دولت خان کی ملازمت اختیار کر لی۔ اس دوران اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ دولت خان نے ابراہیم لودھی سے سفارش کی کہ حسن خان کی جاگیر اس کے بڑے بیٹے فرید خان یعنی شیر شاہ سوری کے نام کر دی جائے۔ ابراہیم لودھی نے یہ درخواست منظور کر لی اور 1522 میں شیر شاہ سوری شاہی فرمان لے کر سہسرام واپس لوٹ گیا۔
شیر شاہ سوری کے واپس لوٹنے پر عوام بہت خوش ہوئی، لیکن اس کا ستیلا بھائی چوند کے گورنر محمد خان کی پناہ میں چلا گیا۔ محمد خان ایک طاقتور آدمی تھا جس کے پاس 1500 سواروں کی اپنی فوج تھی۔ اس نے شیر شاہ سوری کو دھمکی دی کہ وہ یہ جاگیریں چھوڑ کر چلا جائے۔ دوسری طرف شیر شاہ سوری نے یہ جاگیر ابراہیم لودھی کے فرمان سے حاصل کی تھی، لیکن ابراہیم لودھی کی سلطنت اس زمانے میں انتشار کا شکار تھی۔ مشرقی صوبوں کے کئی سرداروں نے بغاوت کر دی تھی۔ ان میں اودھ کے سردار معروف خان فارمولی، غازی پور کے سردار ناصر خان لبانی اور بہار کے سردار دریا خان لبانی قابل ذکر ہیں۔ ان باغیوں کا سردار دریا خان لبانی تھا۔ باغیوں نے بہار سے جون پور تک کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور بہار کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا، لیکن چند ماہ کے بعد ہی دریا خان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے بہار خان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا تھا۔ 21 اپریل 1526 میں ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان پانی پت کے مقام پر جنگ ہوئی۔ جس میں ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی اور اس جنگ کے دوران ابراہیم لودھی مارا گیا، جس کے بعد ظہیر الدین بابر نے دلی پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ مارچ 1527 میں کینوا کی جنگ کے بعد سلطان جنید برلاس بابر سے ملاقات کے لیے آگرہ آیا۔ اس سفر میں شیر شاہ سوری بھی سلطان کے ساتھ تھا۔ آگرہ پہنچ کر سلطان نے سفارش کر کے شیر شاہ سوری کو فوج میں ملازمت دلوا دی اور شیر شاہ سوری نے 1.25 سال تک مغلیہ فوج میں ملازمت کی۔ 1528 میں جب بابر نے مشرقی صوبوں پر حملہ کیا تو ان حملوں میں شیر شاہ سوری بھی بابر کے ساتھ تھا۔ ان حملوں میں کامیابی کے بعد بابر نے شیر شاہ سوری کو بطور انعام اس کی جاگیریں اس کو واپس کر دی تھی۔ شیر شاہ سوری بابر کی فوج میں ملازمت کے دوران مغلیہ سلطنت کی خامیوں کو نوٹ کرتا رہا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مغلیہ سلطنت کو شکست دے کر ہندوستان سے ان کی حکومت کو ختم کرے گا۔ اپنے ان خیالات کا اظہار اکثر وہ اپنے سرداروں سے بھی کیا کرتا تھا۔ جب بابر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ شیر شاہ کے بارے میں مشکوک ہو گیا۔ ایک دن بابر نے دعوت کا اہتمام کیا جس میں شیر شاہ سوری کو بھی مدعو کیا گیا۔ دسترخوان پر بیٹھ کر شیر شاہ سوری نے بڑے جارحانہ انداز میں خنجر سے کھانے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اسے کھانے لگا۔ جب بابر نے شیر شاہ سوری کا یہ انداز دیکھا تو اسے بہت تشویش ہوئی اور اس نے اپنے لوگوں کو شیر شاہ سوری پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن اب شیر شاہ سوری رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنی جاگیروں پر واپس پہنچنے کے بعد اپنے ارد گرد کے افغان سرداروں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ اپنی فوجی قوت بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس نے مالی قوت بڑھانے کے لیے بھی اقدامات شروع کر دیے۔ شیر شاہ سوری نے بہت سے سرداروں سے جنگ لڑی اور فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس دوران شیر شاہ سوری نے گوڑ کا قلعہ اور چنار کا قلعہ بھی فتح کیا۔ چنار کا قلعہ تاج خان کے زیر انتظام اور بابر کے ماتحت تھا۔ تاج خان کی وفات کے بعد اس قلعے کی کل مختار اس کی بیوی لاڑ ملکہ تھی۔ شیر شاہ سوری نے لاڑ ملکہ سے شادی کر لی۔ اس شادی میں لاڑ ملکہ کی طرف سے شیر شاہ سوری کو 150 نایاب ہیرے، 7 من موتی، 100 من سونا اور طرح طرح کے قیمتی زیورات ملے۔ کچھ عرصے کے بعد شیر شاہ سوری نے غازی پور کے سردار ناصر خان کی بیوہ سے بھی شادی کر لی، جہاں سے اسے 60 من سونا حاصل ہوا۔ شیر شاہ سوری اب بے حد طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ ایک بڑے اور مضبوط قلعے کے ساتھ ساتھ بے شمار دولت کا بھی مالک بن چکا تھا۔ اس کے پاس پیادہ اور سوار فوج کی کافی تعداد تھی۔ جب بابر کے بیٹے ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے بارے میں خبر ملتی ہے تو وہ چنار کا قلعہ حاصل کرنے کے لیے شیر شاہ سوری پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن شیر شاہ سوری کسی بھی صورت قلعہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی دوران ہمایوں کو گجرات پر حملے کی خبر ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے ساتھ معاملات طے کر کے گجرات کی طرف جانا پڑتا ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان تنازعات بڑھتے گئے، جس کے نتیجے میں 26 جون 1539 کو چوسا کے مقام پر ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شیر شاہ سوری کو فتح حاصل ہوئی اور یوں شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد بھی شیر شاہ سوری نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور شمالی ہندوستان اور بنگال تک اپنی سلطنت کو توسیع دی۔ شیر شاہ سوری نے اپنی سلطنت میں توسیع کے ساتھ ساتھ اپنی سلطنت کو مستحکم بنانے، عوام کو سہولیات مہیا کرنے، زرعی اور معاشی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ آئیے اب ہم شیر شاہ سوری کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ روپے کو کرنسی کے طور پر دنیا کے بہت سے ممالک میں استعمال کیا جاتا رہا ہے، جیسا کہ افغانستان، عمان، بحرین، کویت اور UAE وغیرہ۔ آج بھی دنیا کے چند ممالک میں روپے کو کرنسی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ پاکستان، انڈیا، نیپال اور سری لنکا وغیرہ۔ روپے کو متعارف کروانے والا شیر شاہ سوری ہی تھا۔ شیر شاہ سوری نے نہ صرف روپے کو متعارف کروایا تھا بلکہ اس کی درجہ بندی اور اس کی ویلیو بھی متعین کی تھی۔ شیر شاہ سوری نے سونے، چاندی اور تانبے کے سکے بنوائے تھے۔
167 ग्राम सोने के सिक्के को अशरफी कहा जाता था, 175 ग्राम चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था और 322 ग्राम तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। शेर शाह सूरी का दूसरा कारनामा यह था कि इसने अपनी सल्तनत की सारी ज़री ज़मीन की पैमाइश करवाई थी, जिसके लिए इसने सिकंदरी गज़ का इस्तेमाल किया था। सिकंदरी गज़ सुल्तान सिकंदर लोदी ने मुतारिफ करवाया था, जो कि 39 इंच के बराबर था। इसी गज़ को इस्तेमाल करते हुए सारी ज़री ज़मीन की हदबंदी बीघों में की गई थी। पाकिस्तान के ज़िला जेहलम की तहसील दीना के करीब शेर शाह सूरी का बनवाया हुआ किला रोहतास आज भी अपनी शान व शौकत बयान करता है, जो कि फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार है। किला रोहतास 948 हिजरी में मुकम्मल हुआ था। शेर शाह सूरी ने यह किला घकड़ों की सरकोबी के लिए तामीर करवाया था। घकड़ मुग़लों को इमदाद फराहम किया करते थे, जो कि शेर शाह सूरी को किसी भी सूरत गवारा नहीं था। जब यह किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैंने घकड़ों की पीठ में छुरा खोंप दिया है। एक रिवायत के मुताबिक इस किले पर 34,25,000 रुपये खर्च हुए थे। वाक़यात जहांगीरी के मुताबिक ये अखराजात एक पत्थर पर कंधा किए गए थे, जो कि किले के किसी दरवाजे पर नस्ब था। किले की तामीर में 3 लाख मजदूरों ने बैक वक्त हिस्सा लिया था और ये 4 साल 7 माह और 21 दिन में मुकम्मल हुआ था। किले का रकबा तकरीबन 400 एकड़ है। किले को अंदरूनी तौर पर 1750 फीट लंबी दीवार बनाकर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्सा आम था और दूसरा दिफाई हिस्सा था। आप किले की वसअत का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेर शाह सूरी के ज़माने में किले के सिर्फ दिफाई हिस्से में तोप खानों के अलावा 40,000 पैदल और 30,000 सवार फौजी बमाए साजो सामान के यहाँ क़याम पजीर थे। किले में 86 बड़े बड़े टावर तामीर किए गए थे। पानी की फराहमी के लिए 3 बाउलियाँ बनाई गई थी। सीढ़ियों वाले कुएं को बाउली कहा जाता है। किले में 12 दरवाजे हैं, जिनकी तामीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनज़र रखते हुए की गई थी। ये दरवाजे फ़न तामीर का नायाब नमूना हैं। इन दरवाज़ों में एक हज़ार खानी दरवाज़ा, ख़ास खानी दरवाज़ा, मोरी दरवाज़ा, शाह चानन वाली दरवाज़ा, तलाक़ी दरवाज़ा, शीशी दरवाज़ा, लंगर खानी दरवाज़ा, काबली दरवाज़ा, घुटियाली दरवाज़ा, सुहेल दरवाज़ा, पीपल वाला दरवाज़ा और घड़े वाला दरवाज़ा शामिल हैं। इनमें से हर दरवाजे का ख़ास मकसद था और इसकी ख़ास वजह तस्मिया भी थी। हज़ार खानी सदर दरवाज़ा था। तलाक़ी दरवाजे से शेर शाह सूरी के दौर में हाथी दाखिल होते थे। शीशी दरवाजे को शीशों और चमकती टाइलों से तैयार किया गया था और लंगर खानी दरवाज़ा लंगर के लिए इस्तेमाल होता था। इनमें शेर शाह सूरी का एक बहुत बड़ा कारनामा जरनैली सड़क है। जरनैली सड़क को अंग्रेज़ों के दौर में जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दे दिया गया था। जीटी रोड लंबाई 2500 किलोमीटर है। ये रोड दुनिया के 4 ममालिक से गुजरता है: अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। ये रोड अफ़गानिस्तान के शहर काबुल से शुरू होता है और बांग्लादेश में चिटागांग के मुकाम पर ख़त्म होता है। तकरीबन 1700 सराय तामीर करवाए, जहाँ मुसाफिरों के ठहरने का इंतज़ाम किया जाता था। इन सरायों में मसाजिद, कुएं और मुसाफिरों की जानो माल की हिफाजत के लिए 24 घंटे अमला मौजूद रहता था। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए खाने पीने का अलग अलग इंतज़ाम होता था और इन तमाम इंतज़ामात का खर्च रियासत के ज़िम्मे होता था। शेर शाह अफ़गानिस्तान ने जीटी रोड के साथ साथ कोस मीनार तामीर करवाए थे। कोस फासले को मैयर करने का एक यूनिट है। एक कोस तकरीबन 2 किलोमीटर के बराबर होता है। शेर शाह सूरी ने तकरीबन हर 2 किलोमीटर के फासले पर ये कोस मीनार तामीर करवाए थे। ये 25 किलोमीटर लंबा रोड अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से शुरू होकर जलालाबाद से होता हुआ तोरखम बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होता है। तोरखम से लांडी कोटल और वहाँ से मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ पेशावर से गुजरता है और पेशावर से आगे नौशहरा, अटक, टैक्सला, रावलपिंडी, गुज्जर खान, जेलम, खारियाँ, गुजरात, गुजरांवाला से होता हुआ लाहौर और लाहौर से वाघा बॉर्डर के ज़रिए इंडिया के इलाकों में दाखिल हो जाता है। इंडिया के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ जैसा कि अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली, अलीगढ़ और बहुत से शहरों से गुजरता हुआ ये रोड बांग्लादेश के इलाकों में दाखिल होता है और बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ ये रोड आखिरकार चिटागांग के मकाम पर ख़त्म होता है। जीटी रोड तारीख़ का एक अजीम शाहकार है, जिसकी अहमियत को न तो मुग़ल फरामोश कर सके और ना ही अंग्रेज़। आज भी जीटी रोड एक अहम तिजारती शाहराह है। किला कलंजर में बारूद फटने की वजह से शेर शाह सूरी शदीद ज़ख्मी हो गया था, जिसकी वजह से 13 मई 1545 को अपने खालिक हकीकी से जा मिला। शेर शाह सूरी का मकबरा उसके आबाई शहर सहसराम में है, जो कि इंडिया की एक स्टेट बिहार में वाक़या है।
ہندوستان کی تاریخ میں شیر شاہ سوری کا ایک اہم مقام ہے۔ شیر شاہ سوری اپنے دور کا نہایت دانشمند، دور اندیش اور ہوشیار حکمران تھا۔ اس کی یہ خصوصیات اس لیے بھی قابل تعریف ہیں کہ یہ ایک معمولی جاگیردار کا بیٹا تھا جس نے اپنی ہمت، بہادری اور جرأت سے دلی کا تخت حاصل کیا تھا۔ عباس خان سروانی نے اپنی کتاب تاریخ شیر شاہ میں شیر شاہ سوری کو سکندر ثانی کا لقب دیا ہے۔ دوستو، شیر شاہ سوری ہسٹری کا ایک کریکٹر ہے۔ ویڈیو میں بتائی گئی باتوں سے کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو اختلاف رائے کا پورا حق ہے اور میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ایسی مور ایجوکیشنل اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔